ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان کے پاس اس کے آخری وقت میں جب کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ اس وقت تم اپنے آپ کو کس حال میں پاتے ہو؟ اس نوجوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حال یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید بھی رکھتا ہوں، اور اسی کے ساتھ مجھے اپنے گناہوں کی سزا اور عذاب کا بھی ڈر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقین کرو جس دل میں امید اور خوف کی یہ دونوں کیفیتیں ایسے عالم میں یعنی موت کے وقت میں جمع ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ ضرور عطا فرما دیں گے جس کی اس کو اللہ کی رحمت سے امید ہے، اور اس عذاب سے اس کو ضرور محفوظ رکھیں گے جس کا اس کے دل میں خوف ڈر ہے۔ یہ جامع ترمذی میں حدیث مبارکہ موجود ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی دو کیفیتوں کو ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی رکھنی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں سے بھی ڈرتا رہے۔ جب گناہوں سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کثرت کے ساتھ کرے گا۔ جس دل میں جتنا خوف ہو عذاب کا اتنا وہ زیادہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی رکھے کہ میں نے توبہ کی ہے، اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرما کر میرے گناہ کو معاف فرما دیں گے، اور ساتھ دل میں یہ خیال بھی رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کے غضب سے زیادہ بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت بڑی ہے، اس کے بنسبت اللہ پاک کی ناراضگی اور غضب کم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں، بہت جلدی خوش ہو جاتے ہیں۔ کوئی انسان صدق کے دل سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ فوراً ہی خوش ہو جاتے ہیں، اور کسی بھی قسم کا کوئی طعنہ نہیں دیا جاتا، اور یہ نہیں کہا جاتا کہ نہیں تو نے مجھے ناراض کیا، میں تیری توبہ نہیں قبول کرتا۔ جیسے عام طور پہ دنیا میں یہ معاملات چلتے ہیں کہ ہم کسی انسان کو منانے چلے جائیں تو اس پہ بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں، بڑے بڑے تعلقات، بعض مرتبہ اس کے سامنے بڑی اپنی ذلت کا اظہار کرنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ کچھ نرم ہوتا ہے، پھر بھی دل سے معاف نہیں کرتا، پھر بھی اوپر سے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت رحیم، انتہائی زیادہ مہربان ہے اپنی مخلوق پر۔ کوئی بھی اللہ پاک سے معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو جس کے آخری وقت میں آپ تشریف لائے، کیونکہ جب زندگی میں انسان ہو، صحت ہو، اس وقت خوف کو غالب رکھے کہ ڈرتا رہے اللہ تعالیٰ سے، لیکن جب دنیا سے جانے کا وقت ہو تب سنت عمل یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے امید رکھے کہ انشاءاللہ اللہ پاک مجھے معاف کر دے گا، اللہ پاک مجھے معاف کر دے گا۔ تو بہرحال عذاب سے بھی ڈرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھ کر اپنے گناہوں پر استغفار کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ۔